ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ سورہ مبارکہ ضحیٰ ہے، ضحیٰ، الضحیٰ والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب سورج، ضحیٰ کس وقت کو بولتے ہیں؟ جب سورج اٹھتا ہے، اس وقت کا نام ہے جب سورج کا نور واضح ہو جاتا ہے، جب سورج اٹھ جاتا ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ کی، اس وقت کی جب سورج اٹھتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی، جب رات آپ پہ اپنا سایہ بچھاتا ہے، رات کی ظلمت، رات کی تاریکی آپ پہ چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھ سے وداع نہیں کیا ہے۔ وداع کس کو بولتے ہیں؟ جدائی، دور ہو جانا۔ ما ودعک، تیرے رب نے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب نے تجھ سے وداع، تجھے چھوڑ دیا ہو۔ وداع کرنا کس کو بولتے ہیں؟ تودیع، ودع یودع تودیعان، یعنی خداحافظی کرنا، وداع کرنا، چھوڑ جانا۔ تیرے رب نے تجھ سے جدائی اختیار نہیں کی ہے۔ وما قلا، قلا بولتے ہیں غضب کرنے کو، اور تیرے رب کا تجھ پہ کوئی غصہ نہیں ہے، تیرے رب کا تجھ پہ کوئی غصہ نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حدیث پیش کریں گے ان کی شرح۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ، آگے آنے والا زمانہ، آخرہ، آخرت کا کیا مطلب ہے؟ آخرہ، وہ وقت جو ابھی نہیں آیا اور بعد میں آئے گا۔ خیر لک من الاولی، وہ وقت پہلے والے، اولا پہلے والا زمانہ، ابھی کا زمانہ، اس سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو آنے والا ہے، آنے والے دن ہیں، وہ مستقبل میں آپ کے منتظر ہیں، وہ ابھی سے جو حالات ہیں اس سے آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَسَوْفَ، یہ لام جو ہے نا، للآخرہ، لسوف، اس کو بولتے ہیں لام ابتدا، اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ بات حتمی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور بہت جلد تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ایسا نہیں ہے کہ تیرے رب نے تجھے پایا یتیم؟ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ یتیم اس کو بولتے ہیں جس شخص کا باپ نہ ہو، لیکن اس سے مراد یہاں پہ یہ یتیم نہیں ہے، اس سے مراد یہاں پہ نہیں ہے، اس کا مراد ہے یتیم سے متفرد، جو نہایت ہی ہر لحاظ سے اس کے کوئی مثال نہ ہو۔ تیرے رب نے تجھے کیسا پایا؟ رب نے تجھے ایسا پایا کہ تجھ جیسا کوئی ہے نہیں، تو اتنا حسین، تو اتنا جمیل، تو تیرے صفات اتنے پیار، تیری تقوی، تیرا تواضع، تیرا شجاعت، تیرا جود و کرم و سخا و مردانگی، ہر لحاظ سے متفرد، تجھ جیسا تو ہے ہی نہیں۔ الم یجدک یتیما فآوى الناس الیہ۔ اچھا، یہ جو میں تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح یہ شرح جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی، فآوى، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے متفرد پایا، بے مثال و بے نظیر پایا، تو لوگوں کو آپ کی طرف مرغوب فرمایا، اللہ نے لوگوں کو آپ کی طرف بلایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے پایا کہ تو بالکل گمشدہ ہے، گمشدہ یعنی بالکل جس کی کوئی قدر نہیں کرتا، گمراہ نہیں، ضالًا، ضالًا ایسا شخص جس کی کوئی جو لوگ اس کو نہیں پہچانتے۔ اپنے قوم میں لوگ ایک ایسا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے جو عظیم تر تو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا ہے، وہ مکے کے لوگوں میں رہتے ہیں، اور مکے کے لوگ سب ان کی عظمت سے غافل، ان کی قرب الہی سے غافل، ان کے مراتب علیہ سے غافل، ان جاہل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا کہ آپ تو اپنے قوم میں، قوم کی غفلت کی وجہ سے، قوم کی جہالت کی وجہ سے، آپ کی معارف، آپ کے مراتب کی عدم معرفت کی وجہ سے آپ اپنے قوم میں ضائع ہیں، ایک گم شدہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فہدا، پھر اللہ نے سب کو ہدایت دی کہ رسول کی قدر جانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ظاہر کی تو لوگ پہچان گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے اس کا مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ نستجیر باللہ، گمراہ تھے، تو اللہ نے ان کی ہدایت کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ تعالیٰ نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کو، آپ کی عیال ہے ہدایت میں، پوری دنیا عیال ہے یعنی محتاج ہے، محتاج ہے کن کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی محتاج، ٹھیک ہے نا۔ اولین و آخرین محتاج ہیں کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کہ جو وحی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو معارف نازل ہوئے ہیں سب ان عیال بولتے ہیں اس شخص کو جو کسی کا محتاج ہے، جو کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. فاغنا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ سب آپ کے محتاج ہیں لیکن آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، یتیم پہ کبھی غصہ نہ کرنا، یتیم پہ کبھی غضب نہ کرنا. واما السائل فلا تنہر، اور کبھی کسی گدا کو، سائل کو، اس کو رد نہ کرنا. واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے پروردگار کے نعمتوں کا ذکر کیا کرو. کتاب ہے برہان فی تفسیر القرآن، تالیف سید ہاشم البحرانی، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت، جزء 8. کیا ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کے ذیل میں روایت ہے، ابو بصیر روایت فرماتے ہیں حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ، آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت بولتے ہیں آنے والے وقت کو، وہ وقت جو ابھی نہیں آیا، آخری زمانے میں آئے گا. ٹھیک ہے نا، اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد کوئی اور وقت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس آخرت سے کیا مراد ہے؟ قال یعنی الکرہ، یہ الآخرہ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کرہ یہ بولتے ہیں رجعت کو، یہ رجعت کے زمانے کی بات، رجعت کی زمانے کی بات. ٹھیک ہے، رجعت کی بات. اچھا، قال قلت ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. قال يعطيك من الجنة حتى ترضى، جنت کے مراتب و مدارج آپ کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے. پھر روایت یہ ہے میرے عزیزو، جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر وارد ہو گئیں، اور یہ حدیث جو ہے مخالفین کے کتب در منثور وغیرہ میں بھی ہے. وَهِيَ تَطْحَنُ بِالرَّحَى، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چکی جو ہے کیا چکی چلا رہی تھی، چکی پیس رہی. وَعَلَيْهَا، اور ان پہ جو کسا تھا، کساء من اجلت الابل، اجلت الابل، جلال، جلال نہیں جلال، جلال بولتے ہیں اونٹ کا جو پردہ ہوتا ہے، اونٹ کے لیے جو، اب مجھے نہیں معلوم پردہ یہ کس طرح کا پردہ ہوتا ہے، اونٹ کے پشت پہ ڈالتے ہوں گے، ظاہراً یہ ہوگا، یا کوئی مثلا ایسا ہو کہ اس پہ سایہ کرنے کے لیے لگاتے ہوں گے. بہرحال جو بھی تھا، نہیں سایہ کرنے کے لیے تو نہیں، شاید اس کے پشت پہ ڈالتے ہوں گے. جلال بولتے ہیں وہ پردہ جو اونٹ کے لیے ہوتا ہے. اجلہ اس جلال کی جمع. تو ان پہ جو کسا تھی، جو انہوں نے چادر اوڑھ رکھا تھا، وہ بہت ہی یعنی کیا عرض کریں کہ جس کی کوئی ویلیو بہت کم ہے، قیمت بہت کم ہے، بہت ہی ان کے شان کے بہت مطابق نہیں ہے. کیا ہے وہ اونٹ والے پردے جو ہیں انہوں نے اوڑھ رکھی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلما نظر الیہا بکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حالت پر کہ سردار انبیاء سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہ، سردار انبیاء کی بیٹی اور سیدۃ نساء العالمین اس حالت میں، ٹھیک ہے نا، دنیائی حالت میں، ان کو گریا آ گیا محبت میں، رحمت میں. وقال لها، فرمایا یا فاطمہ سلام اللہ علیہ تعجلی مرارت الدنیا لنعیم الآخرت غدا، یا زہرا سلام اللہ علیہ تعجلی مرارت الدنیا، دنیا مرارہ بولتے ہیں تلخی، دنیا کی تلخی کو ابھی جلدی برداشت کریں آپ، دنیا کی اس تلخی کو، دنیا کی اس جو مختصر دن ہے یہ وہ جلدی سے گزر جائیں گے، اس میں ان کو جلدی سے گزار دیں. تعجلی کا کیا مطلب ہے؟ تعجلی کا مطلب ہے جلدی سے کسی چیز کو گزارنا، جلدی سے کسی چیز کو کام کو کرنا، جلد کرنا. دنیا کی تلخی کو جلدی سے آپ تحمل کریں، برداشت کریں اور اس کو گزار دیں. لنعیم الآخرت غدن، آخرت کی کس کے لیے؟ نعمتوں کے لیے، کہ کل آنے والے آخرت کے لیے یہ ہو. اچھا، فانزل اللہ تعالی علیہ
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اس وقت نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور یہ مخالفین کے کتب میں بھی، اور وہ یہ ما ودعک ربک وما قلی اس کے نزدیک بھی مخالفین کے کتب میں موجود ہے کہ یہ جو شروع میں در منثور وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وداع نہیں کیا، وہ جو تیسری آیت ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہے کہ جبرائیل کچھ دن نہیں آئے تو ابو لہب کی وائف جو تھی، یا اس طرح مختلف احادیث ہیں ان کے ہاں، انہوں نے کہا کہ اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا، نستجیر باللہ، انہوں نے بدتمیزی کی. تو ما ودعک ربک وما قلی کہ اللہ نے تجھے بولا نہیں ہے اور اللہ نے تیرے سے تجھ پہ غصہ نہیں. تو یہ دونوں احادیث جماعت مخالفین کے کتب میں موجود ہیں. تو ایک چھوٹی سی جو صورت ہے دیکھیں، اس میں کچھ آیات مکے میں، کچھ آیات مدینے میں. زرارہ روایت کرتے ہیں ان احدہما، زرارہ روایت کرتے ہیں یا امام باقر علیہ السلام سے یا امام صادق علیہ السلام سے، الم یجدک یتیما فآوی آوی الیک الناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دردانہ اور یگانہ پایا، بے نظیر پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف راغب کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى أَيْ هَدَى إِلَيْكَ قَوْمًا لَا يَعْرِفُونَكَ حَتَّى عَرَفُوكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمشدہ پایا، گمراہ نہیں، گمشدہ، جس کی قدر و منزلت لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے تیرے قوم کو تیری طرف ہدایت دی بھلے کیونکہ وہ آپ کے قدر کو نہیں جانتے تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاهُ أي وجدك تعول اقواما فاغناهم بعلمك، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے بے نیاز کیا کیونکہ سب آپ کی ہدایت میں سب آپ کے عیال ہیں. اچھا، شیخ صدوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس روایت ابن عباس سے، بلکہ میں ابن عباس کو چھوڑیے، امام رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے یہاں. یہ جو حدیث ہے دوسری، یہ نمبر 2، یہ ابن عباس کی، امام رضا علیہ السلام کی. علی بن محمد بن جہم کہتے ہیں کہ میں مامون کے مجلس میں تھا، وہاں پہ مجلس نے بہت سارے سوال کیے امام رضا علیہ السلام سے عصمت انبیاء کے متعلق. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی لنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الم یجدک یتیما فآوی یقول علم یجدک وحیدا فآوی الیک الناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یگانہ، وحید، یگانہ، بے مثال پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف راغب کیا. ووجدک ضالا یعنی عند قومک فہدا ای اہداہم الی معرفتک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دیکھا کہ آپ کے قوم آپ کو گمراہ سمجھتی ہے، آپ کے قوم آپ کو گمراہ سمجھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوم کو معرفت دیا، ہدایت دی، اور وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملی. ووجدک عائلا فاغناک بان جعل دعاءک مستجابا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اغنا سے متعلق شرح کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اجابت فرمایا، جو بھی دعا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مستجاب ہوتا ہے. تو یہ اغنا سے مراد یہ ہے. بارک اللہ فیک، مامون نے کہا کہ بارک اللہ فیک یا ابن رسول اللہ، اللہ آپ کو متبارک بنا دے یا ابن رسول اللہ.